السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں جو آپ لوگوں کے لیے آج وظائف لے کر آئی ہوں، 1 محرم سے لے کے 10 محرم تک آپ یہ روزانہ ایک تسبیح پڑھیں۔ انشاءاللہ آپ کی ہر جائز مقصد، ہر دعا قبول ہو جائے گی۔ جو لوگ بیمار ہیں ان لوگوں کی تمام بیماریاں دور ہو جائیں گی، لا علاج بیماری دور ہو جائے گی۔ اور جو ہر کوئی یہ عمل کر سکتا ہے، چاہے کوئی بیمار ہو یا نہیں ہو۔ آپ لوگ اگر بیمار آپ لوگ نہیں ہیں تو انشاءاللہ آپ کو وہ بیماری قریب بھی نہیں آئے گی، ٹھیک ہے؟ اور آپ کو رزق میں برکت حاصل ہوگی، آپ کے گھر میں سکون ہو جائے گا، لڑائی جھگڑے ختم ہو جائیں گے۔ آپ یہ جو میں آپ کو بتا رہی ہوں 10 دن کا عمل، آپ 1 محرم سے لے کے 10 محرم تک آپ یہ کر سکتے ہیں۔ اور جن تک یہ میری ویڈیو لیٹ پہنچ رہی ہے تو وہ پہلا دوسرا محرم بھی چھوڑ کے، جیسے جب بھی آپ کو 10 محرم سے پہلے یہ ویڈیو مل جائے تو آپ یہ عمل 10ویں محرم کو یہ ساری تسبیحات پڑھ لیجئے گا۔ انشاءاللہ آپ نے جو پہلے محرم یا 2 محرم کو چھوڑی ہوں گی وہ بھی انشاءاللہ آپ کی اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اپنے بارگاہ الہی میں قبول فرمائیں گے۔ اور چلتے ہیں ہم اپنے تسبیحات کی طرف۔ اگر آپ لوگوں نے میری ویڈیو کو لائک نہیں کرا تو لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں اور کامنٹس میں ضرور اللہ لکھیے گا۔ اگر آپ اللہ لکھیں گے کامنٹس میں تو جو لوگ پڑھیں گے کامنٹس ان کو بھی ثواب ملے گا، آپ کو بھی ثواب ملے گا اور مجھے بھی ثواب ملے گا۔ تو غلط باتوں سے کامنٹس لوگ بھر دیتے ہیں، وہ نہیں، آپ کامنٹس میں ضرور اللہ لکھیے گا، یا جو بھی آپ کو سبحان اللہ، صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی لکھنا ہو آپ وہ لکھ دیجیے گا۔ چلے ہم چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف۔ آپ کو کسی بھی نماز کے وقت، زیادہ بہتر ہے آپ عصر کی نماز کے بعد، یا پہلا محرم آپ کو جیسے بدھ کو تھا تو بدھ کی رات کو ہی پڑھ لیں یا بدھ کی صبح میں پڑھ لیں، ٹھیک ہے نا؟ تو آپ کو پڑھنا ہے ایک تسبیح، سلام قولا من رب الرحیم۔ آپ کے گھر میں رزق میں برکت، پریشانی ہوگی قرضے کے حوالے سے، نئی جاب کے حوالے سے، جو بھی اور پریشانی ہوگی، یہ 10 دن آپ عمل کریں جو میری بتائی ہوئی تسبیحیں ہیں، انشاءاللہ آپ کی تمام پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ پہلا میں نے آپ کو بتا دیا ہے۔ دوسرا یہ ہے آیت الکریمہ کی تسبیح پڑھنی ہے 2 محرم کو۔ آپ کو 2 محرم کو آیت الکریمہ کی تسبیح پڑھنی ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یہ بھی آپ عصر کی نماز کے بعد پڑھ لیں، چاہے تو جب بھی آپ کو ٹائم ملے، ظہر کے بعد کسی بھی وقت آپ یہ تسبیح پڑھ سکتے ہیں۔ پھر پڑھنی ہے آپ کو 30 محرم کو، سلام قولا من رب الرحیم۔ آپ کو یہ آیت پڑھنی ہے، اور اگر جو شخص کوئی بیمار ہے آپ کے گھر میں، آپ اس کو گلاس میں پانی بھر کر پھونک کر 11 مرتبہ دے دیں، لیکن آپ کو اس کی ایک تسبیح پڑھنی ہے، سلام قولا من رب الرحیم کی۔ 4 محرم کو آپ کو پڑھنا ہے یا رزاقو یا غنیجو۔ اس کی بھی آپ کو ایک تسبیح پڑھنی ہے، رزاقو یا غنیجو، یہ 1 ہو گیا، یا رزاقو یا غنیجو 2، یا رزاقو یا غنیجو 3۔ یہ دونوں آپ شمار کریں گے، یہ کیا کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے نام، تو یہ 1 شمار کریں گے تو اس کی ایک تسبیح بن جائے گی، ٹھیک ہے؟ پھر آپ کو 5واں یہ پڑھنا ہے، استغیث یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔ اس کی بھی آپ کو ایک تسبیح پڑھنی ہے، یہ حی یا قیوم برحمتک استغیث۔ یہ پڑھنے کے بعد آپ کو اس کی بھی ایک تسبیح پڑھنی ہے، عصر کے بعد پڑھ لیں، چاہے ظہر میں پڑھ لیں، فجر میں پڑھ لیں، ٹھیک ہے؟ کبھی بھی آپ کسی وقت مغرب میں پڑھ لیں، کسی بھی وقت بھی آپ یہ پڑھ سکتے ہیں تسبیح۔ اور جو میں آپ کو بتا رہی ہوں اسی طریقے سے آپ روزانہ یہ ایک تسبیح پڑھیں۔ جب 6 محرم کو آپ یہ والا وظیفہ کریں، نصر من اللہ وفتح قریب۔ جو بھی آپ کا کام اٹکا ہوا ہے، جو بھی آپ پریشان ہیں، جو آپ چاہتے ہیں کہ میرا کام 1-2 دن میں ہو جائے، تو انشاءاللہ آپ یہ وظیفہ کریں 6 محرم کو، آپ کا انشاءاللہ وہ کام ہو جائے گا۔ لیکن آپ کو یہ جو وظائف میں بتا رہی ہوں، یہ ایسے آپ کو وظائف کرنے ہیں کہ آپ کیا کہتے ہیں، کوئی آپ کو خلل نہ ڈالے، آپ بیچ میں نہ بولیں، اور آپ اپنا ہر مقصد رکھ کے آپ یہ وظیفہ کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ آپ کی تمام حاجات پوری ہو جائیں گی۔
7ویں محرم کو آپ کو پڑھنا ہے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اس کو لا حول ولا قوت الا پڑھے گا، اس کا یہ ہے کہ جنت کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا ہے اور آپ کی تمام بیماریاں، تمام پریشانیاں ختم کر دے گا۔ اور نمبر 8ویں محرم کو آپ کو پڑھنا ہے سورہ کوثر کا وظیفہ۔ سورہ کوثر کے فوائد تو آپ نے بہت بے شمار سنے ہوں گے تو آج ہم اس کا بتا رہے ہیں۔ آپ 8ویں محرم کو آپ سورہ کوثر پڑھیں۔ سورہ کوثر آپ کو کتنی دفعہ پڑھنے ہیں؟ 21 مرتبہ پڑھنے ہیں۔ کسی بھی نماز کے بعد آپ یہ سورہ کوثر 8ویں محرم کو پڑھ لیں، انشاءاللہ آپ کی تمام حاجت ہوں گی، جو بھی پریشانی ہوں گی انشاءاللہ وہ ختم ہو جائیں گی۔ 9 محرم کو آپ کو سورہ اخلاص پڑھنی ہے 21 مرتبہ۔ آپ یہ اس کی تلاوت کریں اور اپنے دل میں جو بھی آپ کے تمام مقصد ہیں وہ ذہن میں رکھیں، انشاءاللہ آپ کی اللہ تعالیٰ تمام دعائیں قبول کریں گے۔ اور اس میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا ذکر کیا گیا ہے۔ آپ 9 محرم کو یہ پڑھیں انشاءاللہ۔ اور آپ 10ویں محرم کو استغفار کی تسبیح پڑھنی ہے۔ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، اس کی تسبیح آپ کو 100 مرتبہ پڑھنی ہے اور انشاءاللہ آپ کے تمام گناہ اللہ تعالیٰ بخش دے گا اور آپ کی تمام پریشانیاں، بیماریاں سب دور ہو جائیں گی۔ اور آپ لوگ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ دوسرے لوگوں تک شیئر کریں اور اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کریں اور آپ دعائیں مانگیں، ہمارے کو بھی یاد رکھیں دعا میں، آپ بھی اپنے لیے بھی دعا کریں، ارد گرد لوگوں کے لیے بھی۔ لیکن آپ یہ جب بھی آپ لوگوں کے ہاتھ یہ ویڈیو لگ جائے، آپ لوگ یہ وظیفہ شروع کریں، انشاءاللہ آپ کا اس ماہ محرم کے اس سال، نئے سال کے صدقے آپ کا نصیب بدل جائے گا انشاءاللہ۔ آپ 10 دن یہ عمل کر کے تو دیکھیں، انشاءاللہ آپ خود کامنٹس میں آ کے بتائیں گے، کچھ نہ کچھ آپ کی زندگی میں فرق محسوس ہوگا۔ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔